کہ صحابہ انہوں نے امام حسین کو اکیلا کیوں چھوڑ دیا، کیوں تنہا چھوڑ دیا امام حسین کو، اور کیوں ساتھ میں وہ کوفہ کی جانب نہیں گئے۔ اس وقت کوئی کم صحابہ نہیں تھے، تقریباً 10,000 سے زیادہ صحابہ اس وقت موجود تھے، اور جلیل القدر صحابہ اس وقت موجود ہیں۔ امام حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ امام حسین نے ان کی بات کیوں مانی، یہ سوال نہیں پیدا ہوتا، اور نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کی بات کیوں نہیں مانی جو آپ کو منع کر رہے تھے، کیونکہ امام اپنے وقت کے اندر امام حسین ہے، صحابہ امام نہیں ہیں، اہل البیت امام ہے۔ ایک تو حدیث ثقلین بالکل واضح ہے، اس حدیث کو جو میں بار بار ذکر کرتا ہوں، یہ حدیث بالکل بنیادی طور پر ہمارے لوگوں کو یاد ہونی چاہیے جب بھی ہم اہل البیت کی بات کریں۔ امام صرف اور صرف اہل البیت علیہ السلام ہے، صحابہ پر بھی ان کی اتباع واجب ہے، لہٰذا اہل البیت کو مشورہ نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، اہل البیت کے بارے میں جو زمانے کے مخلصین صحابہ ہیں وہ ضرور اپنی رائے ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن اہل البیت پر ان کی بات کو ماننا یہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ کربلا کے اندر اس پورے واقعے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اتنے ہزاروں صحابہ کے درمیان میں صرف 11 صحابہ کے نام جو مجھے ملے ہیں، جو میں نے احصاء کیا ہے، ان کو شمار کیا ہے، گنا ہے، تو 11 صحابہ کے نام مجھے ملے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس معرکہ وفا کے اندر شامل تھے، کربلا کے واقعے کے اندر 11 صحابہ کرام۔ ایک صحابی کا میں نے ذکر اپنی پچھلی ویڈیو میں کیا ہے، ان 11 صحابہ کے نام میں آپ کو بتاتا چلوں جنہوں نے کربلا کے واقعے میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ 3 ان میں سے کربلا کا واقعہ ہونے سے پہلے ہی شہید ہو گئے، جلیل القدر صحابہ کرام۔ ایک ان میں ہے ہانی ابن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر انسان ہے، وفا کی مثال ہے ہانی ابن عروہ۔ دوسرے ہیں عبداللہ ابن یقطر، تیسرے ہیں عبید اللہ ابن حارث۔ یہ عبداللہ ابن یقطر یہ امام حسین علیہ السلام کے سفیر تھے کوفہ کی جانب۔ 6 افراد صحابہ کرام وہ کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا اور کربلا میں شہید ہوئے۔ ان میں سے ایک انس بن الحارث الانصاری ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اس روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ میرا یہ بیٹا قیام کرے گا، اور جو اس بیٹے کا زمانہ پالے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میرے اس بیٹے کی مدد کرے۔ فَلْيَنْصُرْهُ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيَخْرُجُ فَمَنْ أَدْرَكَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْصُرَهُ، کہ میرا یہ بیٹا قیام کرے گا۔ امام حسن کے بارے میں فرمایا إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدًا، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اور اس صحابی کا انس بن حارث کا جو تذکرہ ہے، الاصابہ الاستیعاب، ہمارے مورخین نے ان کا ذکر کیا ہے۔ دوسرے صحابی ہیں حبیب بن المظاہر الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عبد رب، عمار الدلانی، مسلم بن عوسجہ، یحییٰ بن ہانی بن عروہ، یہ ہانی بن عروہ کے بیٹے ہیں۔ یہ 6 وہ صحابہ ہیں کہ جو معرکہ الطف، معرکہ کربلا جو ارض نینوا کے اندر ہوا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ شہید ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم وقد ارضاہم۔ 2 افراد جو بچ جاتے ہیں وہ کربلا کے بعد شہید ہونے والوں میں سے ہیں، سلیمان بن سرد الخزاعی اور مسیب بن نجبہ۔ سلیمان بن سرد الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کی جانب خطوط لکھے، اور امام حسین علیہ السلام ان کی بات پر آئے۔ اور خطوط لکھنے والے 2 طرح کے افراد تھے، 2 گروہ تھے، مخلصین بھی تھے، منافقین بھی تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا شیعوں نے امام حسین کو شہید کیا ہے، یہ بالکل علی الاطلاق طور پر یہ بات کہنا جھوٹ ہے، تاریخ کا سب سے بڑا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ منافق تھے۔ جس طرح رسول کے زمانے میں منافقین موجود تھے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں منافقین تھے، امام علی کے لشکر کے اندر منافقین چھپے ہوئے تھے، خوارج، منافقین تو ہر دور میں ہوتے ہیں۔ سلیمان بن سرد الخزاعی رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی امام حسین کو خطوط لکھے تھے، لیکن یہ پھر اپنی کمزوری اور بشری ضعف کی وجہ سے یہ شریک نہ ہو سکے۔ بعد میں انہوں نے توبہ کی ہے اور عین الوردہ میں یہ شہید ہوئے ہیں، جو بہت بڑا معرکہ ہوا ہے عین الوردہ کے اندر۔ اور دوسرے ہیں مسیب بن نجبہ۔ تو یہ 11 صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے قربانی دی۔